آج کل آپ آیا صوفیہ کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو پوری تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ عمارت 1500 سال پہلے 532 عیسوی میں کلیسا کے طور پر مشرقی روم یعنی بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے تعمیر کروائی۔ یہ کلیسا پہلے لکڑی کا تیار ہوا، کچھ عرصہ بعد اسے آگ لگی تو وہ راکھ بن گیا۔ تب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا اور یہ دارالحکومت بھی تھا۔ یہ کلیسا سمندر کنارے واقع ہے۔ بحیرہ روم سے فن تعمیر کے ماہر لوگوں کی ٹیم کو ایشیا لایا گیا۔ 5 سال کے بعد 537 میں یہ عمارت مکمل ہوئی تو اس چرچ کے سربراہ آرتھوڈوک بن گئے۔ نصف مسیحی دنیا اس چرچ کو اپنی مقدس عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ یہ چرچ اب ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اس وقت بازنطینی بادشاہ اپنی شاہی تقریبات اسی عمارت میں کیا کرتے تھے، جس میں تاج پوشی وغیرہ شامل ہے۔ 900 سال تک اسے آرتھوڈوک کا گھر تصور کیا جاتا رہا۔ عیسائیت مذہب میں بھی 2 بڑے دھڑے ہیں، ایک آرتھوڈوک اور دوسرا رومن کیتھولک۔ 13ویں صدی میں یہ عمارت آرتھوڈوک کے بجائے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام رہی۔ پھر چوتھی صلیبی جنگ میں یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور شہر میں لوٹ مار کی گئی۔ اس کے بعد 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تب بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ جو لوگ اس عمارت میں پناہ لیں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تب سلطان محمد دوئم نے اپنی فوج کے 30 لوگوں پر مشتمل ایک دستے کو اندر جانے کا کہا، لیکن لڑائی میں دستے کا کمانڈر اور بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ اسی دوران قسطنطین کے جنرل کو لڑتے ہوئے سلطان محمد نے دیکھا اور کہا یہ بہت بہادر ہے، اگر یہ مسلمان ہوتا اور میرے ساتھ ہوتا تو ہم دنیا کو فتح کر لیتے۔ اس کے بعد قسطنطین نے اپنا شاہی لباس اتارا اور فوجی لباس میں آیا، لڑائی لڑتا لڑتا مارا گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اس شہر کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ سلطان محمد نے اس عمارت میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ اس عمارت کی تعمیر نو ہونی چاہیے اور ہم اسے کلیسا سے بدل کر مسجد بنا دیں گے۔ پھر اسے جامع مسجد آیا صوفیہ کا نام دیا گیا اور پھر سلطان محمد فاتح نے نماز جمعہ اس مسجد میں ادا کی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے مسجد میں کام شروع کیا، اس کے 4 مینار بنائے اور آرتھوڈوک کی نشانیاں ختم کر دیں۔ پھر یہ عمارت تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے پاس مسجد کی حیثیت سے رہی، لیکن جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد ترکی میں سیکولر حکومت آئی اور کمال مصطفیٰ اتا ترک نے 1931 میں اس عمارت کو تالے لگا دیے اور پھر 1934 میں ایک قانون پاس کیا اور پھر 1935 میں اس مسجد کو میوزیم بنانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ پھر اس میوزیم کو عام عوام یعنی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ترکی کا یہ سیاحتی مقام بہت مشہور ہے۔ 1985 میں اقوام متحدہ نے ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں اس عمارت کو شامل کر لیا۔ کچھ سال پہلے ترکی میں الیکشن کی کمپین کے دوران رجب طیب اردوان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میری حکومت بن گئی تو میں دوبارہ اس عمارت کو میوزیم کی حیثیت ختم کر کے مسجد بنا دوں گا۔ پھر الیکشن ہوئے، رجب طیب اردوان ترکی کے صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے قانونی مشیروں کو حکم دیا کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس کے ذریعے ہم آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی حیثیت سے بحال کر سکیں۔ پھر کچھ دن پہلے ترکی کی بڑی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں کیا جانے والا فیصلہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اب ہم اس میوزیم بنانے کے فیصلے کو معطل کرتے ہیں۔ اور پھر 10 جولائی کو رجب طیب اردوان نے اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آیا صوفیہ عمارت کو دوبارہ مسجد کی حیثیت سے بحال کرنے کا حکم دے دیا، جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر کئی ممالک میں اس فیصلے کی مذمت بھی کی گئی، جس میں سر فہرست روس، یونان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بھی کہا کہ میوزیم کی حیثیت کو ختم نہ کیا جائے، مگر ترک صدر
نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اگر کسی نے مداخلت کی کوشش کی تو یہ ترکی کی سالمیت پر حملہ قرار دیا جائے گا۔ پھر 86 سال بعد 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز گونجنا شروع ہو گئی اور ایک دفعہ پھر ترکی کے سربراہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی کابینہ کے ساتھ نماز جمعہ آیا صوفیہ میں ادا کی۔ مسلمان نماز جمعہ میں شریک ہوئی۔ آخر اس چرچ کو مسجد میں کیوں بدلا گیا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد قرطبہ کو چرچ بنا دیا گیا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیا صوفیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی خطاطی کی ہوئی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ کومنٹس میں ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔